اینکر پرسن ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اہم تعیناتی کر لی گئی ہے، مختلف ہیجانی کیفیت تھی جو بالآخر آج ختم ہو گئی ہے اور نئے سپہ سالار کا نام سامنے آ گیا ہے۔ جی الحمدللہ، دیکھیں یہ جو آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس خطے کا ایک اہم ملک ہے، اور یہاں پر جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اس کا پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پوسٹ پہ تعیناتی جو ہے وہ صرف موجودہ پاکستان کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے، پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک ہیجانی کیفیت، ایک متنازع عمل بنا دیے گئے، حالانکہ یہ عمل پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور یہ ڈسکریشن ہے، آئین میں دیا ہوا ہے طریقہ کار، اور یہ بھی دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ پروسیجر ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے خاص طور پہ پی ٹی آئی نے اس کو متنازع بنایا اور بہت ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس عہدے کے لیے اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ کل بھی عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ غیر آئینی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں صدر صاحب مجھ سے مشاورت کریں۔ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 243 کلیئر ہے کہ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر، یہ پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہوتا ہے۔ پروسیجر کیا ہے رولز آف لا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اگر 2 پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی، تو 5 نام یا 6 نام وہ ریکمنڈ کر دیتے ہیں، اور اگر ایک کی اپوائنٹمنٹ ہے تو 3 یا 4 نام کر دیتے ہیں، اور وہ نام آ جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس اور پرائم منسٹر اس کو اپروو کر دیتا ہے اور وہ سمری چلی جاتی ہے صدر کے پاس۔ صدر کا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ یا جوائنٹ چیف آف آرمی کی اس اپوائنٹمنٹ پہ آئین نے کوئی مقام نہیں رکھا ہے ماں سوائے اس کی کہ انہوں نے اس کو اوپر صرف اور صرف دستخط کرنا ہوتے ہیں۔ اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ الحمدللہ جو ایک نیک شگون ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی اہم اپوائنٹ کیا ہے اور دونوں سینئر موسٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ عاصم منیر صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، ڈی جی آئی ایم آئی کے پوسٹ پہ، ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ پہ، ایک بہترین تجربہ کار پروفیشنل سرجن ہیں، اور وہ ایک انتہائی نفیس اور آنیسٹ پرسن بھی ہیں۔ اگر آپ فوج پاکستان میں ان کی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم کیجیے گا تو وہ انتہائی نفیس اور آنیسٹ پرسن ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے ذاتی حیثیت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ تہجد گزار بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اس لیے پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آئندہ آرمی چیف ہوں گے، یہ بڑا احسن فیصلہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں دونوں چیزیں کور ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو وہ جو میرٹ ہے تو سینئر موسٹ کو انہوں نے لگا دیا ہے، اور دوسرا سینئر موسٹ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان میں مختلف عہدوں پہ بہترین صلاحیتیں اپنی دکھا چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اب اس مسئلے کو اگر، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صرف صدر کو جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدر کوئی ایسی غلط حرکت کرنا چاہیں، شاید میرا خیال ہے پہلے بھی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ بھی آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت بالکل آئینی تھی، جس کو عمران خان صاحب نے غیر آئینی بنایا، اور پھر 5 سپریم کورٹ کے ججز نے ان تمام ایکٹ کو اور ان تمام فرض کو آئین شکن کہا، انہوں نے غیر آئینی کام کیا، انکلوڈنگ صدر ان کے روب میں آئے عمران خان کے، اور انہوں نے اس کو برخاست کر دیا، حالانکہ اس وقت صدر کو چاہیے تھا کہ عمران خان کی اس ریکویسٹ کو جو غیر آئینی تھی اس کو ریگریٹ کرتے، لیکن عارف الوی نے اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے 2 الیکشن کمیشن کے ممبران تھے جو کہ عارف الوی صاحب کا اختیار نہیں تھا، وہ بھی عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے اپوائنٹ کیا، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا زبردست طریقے سے۔ اب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ صدر سے کہیں گے کہ جناب اس کو کسی طریقے سے متنازع بنایا جائے، اور اگر ایسا صدر کرتے ہیں تو وہ پھر آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلف اٹھاتے ہوئے صدر نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس، چاہے وہ ان کے پارٹی کے صدر ہوں یا کسی جگہ کے صدر ہوں، سوائے وزیر اعظم کے
وہ کسی سے اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اور اگر صدر نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یقیناً حکومت کے پاس آلٹرنیٹ، کابینہ کے پاس آلٹرنیٹ چیز موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ صدر ایسی حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ آئین میں اس کو بالکل کلیئر ہے اور یہ ایک اہم پوسٹ ہے، اور سارے پاکستان میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع آخر آ ہی گیا، کیونکہ اس وجہ سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو گورننس ہے، سب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو ہم سب کو امید ہے کہ صدر صاحب اب کیونکہ چلی گئی اسمبلی، وہ سائن کر دیں گے اور آئندہ آنے والے پاکستان کے سپہ سالار ایک بہترین جو تجربہ کار، نفیس، آنیسٹ اور ملک اور قوم سے محبت کرنے والے عاصم منیر اپنا سفر شروع کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی متنازع صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ کوئی متنازع صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں کمانڈ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایکسٹینشن تو آلریڈی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے نا، اس کا تو آرڈر آیا ہوا ہے. پہلے ہی یاد ہوگا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی غلط فیصلے ہوتے تھے، جس کے اس پر سپریم کورٹ نے آبجیکٹ کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ترمیم کریں، اور انہوں نے ترمیم کی، اور ترمیم جو ہے آرمی ایکٹ میں کیا، جس کی بنیاد پہ اب کسی بھی جنرل کی ایکسٹینشن کرنے کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس موجود ہے. مدت بھی اس کے پاس ہے. ضروری نہیں کہ وہ 1 سال کے لیے کرے، وہ 3 دن کے لیے بھی کر سکتا ہے، 4 دن کے لیے بھی کر سکتا ہے، 10 دن کے لیے بھی کر سکتا ہے. اور یہ اختیار سپریم کورٹ نے جو ہے وہ، اور پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے چکے ہیں. تو چنانچہ اگر ضرورت پڑی 10 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 سال کی، جب تک ان کی جو کہتے ہیں نا سپرنیشن آف ایج نہیں ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے، یہ فرما دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد یقیناً دونوں ہی سینیورٹی لسٹ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں. ان کا جو کریئر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کریئر تو شاندار ہے. ایک تو بہت غلط بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، یا جو بھی کرتا ہے سیاسی طور پہ، عمران خان تو اکثر کرتے ہیں کہ میرٹ پہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے اور محب وطن جنرل ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہوتی ہے جو جنرل اپنا 35 سال لگا کر، 30 سال لگا کر جو ہے وہ اس جگہ تک آتا ہے اور کلین سویپ کرتا ہے، کیونکہ ایک نقطہ بھی ان کو روک دیتا ہے. وہ چلتے ہیں لیفٹیننٹ سے، اور لیفٹیننٹ جنرل، لیفٹیننٹ سے چل کے لیفٹیننٹ کرنل، کرنل پھر بریگیڈیئر، بریگیڈیئر کے بعد کئی لوگ وہاں رک جاتے ہیں، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر یہ ان کی سینئرٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ کام کیا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں 6 کے 6 جو آئے تھے نام، وہ نہیں بلکہ اور بھی جو لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں آرمی چیف کے لیے. لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کہ آپ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اور یہ جو 2 حضرات ہیں ان کا کیریئر انتہائی شاندار ہے. جس طرح میں نے یہ کہا، اسی طرح شمشاد صاحب کا بھی ہے، ان کا کیریئر بھی بہت شاندار ہے. انہوں نے بہترین پرفارمنس دی ہے، ایز اے کور کمانڈر بھی، ایز اے آپ کے ان کے ساتھ تھے، آرمی چیف کے ساتھ تھے، فوج میں دیگر عہدوں پہ انہوں نے بہت شاندار کردار ہے. تو میرا خیال ہے عاصم منیر صاحب اور شمشاد صاحب کو کر کے پرائم منسٹر نے اپنا وہ حق ادا کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سینئر موسٹ، اور ڈیمانڈ بھی یہی تھی. باقی رہی بات کہ ایلیجیبل یا میرٹ، تو میرٹ تو آئین ڈیسائیڈ کرتا ہے نا. آئین نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پرائم منسٹر 4-5 ناموں میں سے کسی کو کر دیں، اور سینئر موسٹ کو کرتے ہیں، تو پھر تو بہت شاندار بات ہے. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر نے دونوں سینئر موسٹ کو جو ہے دونوں اہم ترین پاکستان کے عہدے پہ فائز کیا ہے. سینئر اینکر پرسن اب تک ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دونوں نام سینیورٹی لسٹ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے.